یعنی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو. اور خیر سے وہ جو بتانے والے وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. وہ کہتے تجھے جادو کر دیا کسی نے. کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم نہیں، مجھے شرارت کا حکم تھا، شرارت میں نے کر دی، اب تو گھر جا کے سوچتا رہے. اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملنگ ہمارے کھاتے پڑ گئے، ٹال پہنے ہوئے، اور وہ آ گئے. وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں. آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا اب سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا. ہنسے نہیں جی، اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی. یہ محافل ہے ہماری، سنجیدہ ماحول ہے. میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہوں، ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے، سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے، تم نے الجھنا نہیں، ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے. فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا، ہم سے جایا نہیں جاتا، تو جنگ ہوگی. کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے آسیب کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے، تو کاروبار زندگی چلے گا. کن چکروں میں پڑ گئے. جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اتنا کچا ماحول، اتنی کمزور بات، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. آپ مضبوط رہیں. عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ مجمع ہنسے، اور ہنسنا ویسے بھی شریعت میں مسکرانا ہے، کہہ کا لگا کے تو روٹین میں بھی ہنسنے سے پرہیز کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے. کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں، آج کل جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں. بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے. لوگ رستے خالی کرا دیتے. ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا. اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا ہی جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات. تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ. اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو. دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہا جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا. 2 بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے. اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے. بادشاہ چلا گیا. اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، خوب ہوا. بادشاہ واپس آیا. اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا. تنگ آمد بجنگ آمد. بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے. اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے. بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو. رسیاں کھول دی تو پتہ کا شخص کہتا بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی، مار تو جانا ہی ہے پر ایک بات کر لوں. کہنے لگا کرو. کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا، تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں. اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو؟ نحوست میرے اندر کہ تمہارے اندر؟ میں اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہے نا کہ بھئی فلان ہو گیا تو میں بڑا، تم مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا؟ ضعیفوں اور کمزوروں کو کون اٹھائے گا؟ آپ اتنی کچی باتیں کرتے ہیں. اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے. سویرے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لکھنے. آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث پاک کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فقہ کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے، جس نے لوگوں کو وہاں سے دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے. باقی کیا معنی ہے چیزوں کا؟ اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بات پہنچانے. دین سیکھنے سکھانے کا نام پیری مریدی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سرے سے. کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ حدیث